بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی جتنی جماعتیں اور جتنے فرقے ہیں ہم ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک مقلدین جو تقلید کے قائل ہیں اور ایک غیر مقلدین جو ظاہراً تقلید کے قائل نہیں۔ ماضی میں ان کے اکابرین کی تحریرات کو، ان کے فتاووں کو، ان کے ذوق کو جب دیکھا جاتا ہے تو ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ تقلید کے سلسلے میں دونوں جماعتوں میں لفظی اختلاف، اصطلاحی نزاع اور تعبیر کے فرق کے سوا کوئی اختلاف نہیں۔ معبر دونوں کے ہاں ایک، حقیقت دونوں کے ہاں ایک، معنی دونوں کے ہاں ایک۔ ماضی میں مقلدین جس تقلید کے قائل تھے، ماضی کے غیر مقلدین اکابر اس تقلید کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ بھی اس تقلید کو مانتے تھے۔ اور ماضی کے غیر مقلدین اکابر جس تقلید کا انکار کرتے تھے، مقلدین کے اکابرین بھی اس تقلید کو ثابت نہیں کرتے، اس تقلید کے قائل نہیں تھے۔ وہ ایک نقطہ دونوں کے ہاں اتفاقی تھا کہ یہ بھی مقلدین بھی عامی آدمی کے اندر تقلید کے قائل، وہ بھی عام آدمی کے لیے تقلید کے قائل۔ یہ بھی تقلید بالدلیل کے قائل، وہ بھی تقلید بالدلیل کے قائل۔ یہ بھی تقلید مقید کے قائل، وہ بھی مقید تقلید ہی کے قائل۔ غیر مقلدین کے قابل ذکر علماء مثلا نواب صدیق حسن خان، وہ اپنی کتاب تاج المقلل صفحہ نمبر 454 اس پہ لکھتے ہیں التقلید لا یجوز الا لغیر المجتہد۔ وہیں میاں ڈپٹی نذیر حسین دہلوی علیہ الرحمہ، وہ اپنی کتاب فتاوی نظیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 اس پہ لکھتے ہیں کہ عوام کا اجتہادی مسائل میں اپنے علماء کی طرف رجوع کر لینا، ان کی آراء کو قابل عمل ماننا، یہ تقلید نہیں۔ حکیم فیض عالم، نواب نور الحسن علیہ الرحمہ اور اسی طرح بقیہ قابل ذکر جو علماء ہیں ان کے ماضی کے، ان کی تحریرات سے یہ بات صاف ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے کہیں تقلید بالدلیل اور بلا دلیل، تقلید مطلق اور مقید، مجتہد اور عامی کی تقلید، یہ قسمیں بنا کر کے تقلید کے سلسلے میں ایک نرم گوشہ ضرور پیدا کیا ہے۔ تقلید نام کس چیز کا ہے؟ شاید اس تعبیر کے فرق سے یہ لفظی نزاع پیدا ہو گیا۔ تقلید ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی فن سے خود واقف نہ ہو، اب اس فن والے سے، جو اس فن سے واقف ہو، اس فن والے کی بات، اس فن کے ماہر کی بات دلیل کا مطالبہ کیے بنا اس کی بات اس فن کے سلسلے میں مان لی جائے۔ اسی کو آسان لفظوں میں کہہ دیں، اجتہادی مسائل، غیر منصوص مسائل میں امام کی، مجتہد کی بات کو تسلیم کر لینا دلیل کا مطالبہ کیے بنا اس آدمی کی طرف سے جو دلیل کو سمجھنے کا اہل نہ ہو، اس چیز کا نام تقلید ہے۔ اور یہ تقلید جو میں نے بتلا دیا کہ دلیل کا مطالبہ کیے بنا اس آدمی کی جانب سے جو دلیل کے سمجھنے کا اہل نہ ہو تو کسی کی بات کو تسلیم کر لینا، یہ ایک فطری تقلید ہے۔ یہ دنیا کی ہر چیز میں اور تقریباً ہر آدمی کی کرتا رہا ہے۔ دلیل کے مطالبے نہ کرنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ اس مجتہد کے پاس دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پاس دلیل ہے، ہم نے اس کی شریعت مزاجی پر، اس کے دینداری اور تقوی و طہارت پر، اس کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے اور اپنی ناواقفیت کو دیکھتے ہوئے اس پر اعتماد کیا اور اس کی بات کو مان لیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کبھی الٹرا ساؤنڈ، کبھی ECG، اس طرح کے جو ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں، تو وہاں سے وہ ایک ریل تھما دیتے ہیں جس میں آڑی ترچھی لکیریں ہوتی ہیں، کہیں فگرز میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو ہر آدمی، ان کے ماہرین کے سوا ہر آدمی اس چیز کو سمجھ بھی نہیں پاتا، بلکہ گاہ ہے تو وہ لوگ بھی خود اس کو سمجھ نہیں پاتے سیدھے سے۔
اب ایسے میں ایک عام آدمی کو وہ کہہ دیتے کہ آپ کو اللہ بچائے یہ بیماری ہے، تو عام آدمی کبھی نہیں کہتا کہ جی میں نہیں مانتا، مجھے ثبوت دے دیجیے۔ اس سے کہ وہ اگر دے بھی اس کے سامنے، وہ ٹیسٹ رکھیں، وہ آڑی ترچھی لکیریں رکھ دیں، تو اس کے باوجود وہ کچھ بھی اس سے سمجھنا نہیں ہے۔ تو ایسے میں پھر مطالبہ کرنا ہی غلط ہوگا کہ نہیں میں نہیں مانتا، مجھے بتلاؤ کہاں ہے کیا ہے۔ تو جس طرح وہاں مانی جاتی ہے، یہ عام آدمی وہاں جو اس فن سے واقف نہیں ہوتا اس کی بات مان لیتا ہے کہ ہاں اس نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا۔ وہیں اگر ان کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے جو اس فن سے واقف ہوتا ہے، وہ فوراً ڈاکٹر کو فون لگاتا ہے کہ آپ نے ہمارے مریض کو اس طرح کہا ہے، تو آپ ذرا ہمیں دکھا دیجئے وہ رپورٹ، ہم دیکھیں۔ تو وہ دلیل کا مطالبہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ دلیل سمجھ سکتا ہے۔ یہ دلیل نہ سمجھ سکتا ہے، اس بنا پہ مطالبہ کرنا بھی درست نہیں، اس لیے کہ مطالبہ کرنے کے بعد بھی اس کو کوئی حل نہیں نکلنا، یہ ان آڑی ترچھی لکیروں کو سمجھ نہیں سکتا ہے، تو مطالبہ کرنا بھی بیکار اور مطالبہ کرتا بھی نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ تقریباً ہر فن اور ہر فطری چیز کے اندر دنیا کے اندر ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو اسی چیز کا نام تقلید تھا۔ تو اس تقلید کا تو تقریباً ہر آدمی قائل ہے، لیکن پھر بھی آج کے دور میں مقلدین اور غیر مقلدین دونوں نے تقلید کو ایک ایسا ایشو بنا کر کے پیش کیا کہ جیسے یہ حقیقی معنی میں کوئی اختلاف ہو، اور آج بنا بھی دیا گیا اس کے حقیقی اختلاف، ورنہ صرف تعبیر کا فرق تھا، لفظی نزاع تھا۔ لیکن جب اس سے آپ غور کریں، تحقیق کریں، تو کھودا پہاڑ نکلی چوہیا کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ اختلاف۔ اب ہم نے اس دور میں غیر مقلدین بھی مطلقاً ہی اس تقلید کا انکار ظاہراً کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہی مقلدین بھی جس درجہ شدت کر رہے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں اجتہادی دروازے کو غیر شعوری طور بند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں تقلید شخصی پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ میں مانتا ہوں میری اس بات پہ بھی بہت سے لوگ نالا ہوں گے، لیکن یہ بات دل سے قابل غور ہے، دل سے اور دماغ سے سمجھنے کے لائق ہے۔ گریبان میں ہاتھ رکھ کر کے دیکھا جائے کہ میری بات حقیقت سے خالی نہیں، کہ ہم لوگوں نے وہ شدت آج اس میں رکھی ہے کہ دھیرے دھیرے اجتہاد کا دروازہ بند ہوتا نظر آتا ہے۔ اسلام کی خوبی لچک تو اسی میں تھی کہ اجتہاد اور تقلید دونوں چیزیں ہر دور میں چلتی رہے۔ اسی لیے اسلام نے سارے احکام تنصیصی طور منصوصاً بیان نہیں کر دیے کہ ہر دور میں، ہر سماج میں، ہر ضرورت میں، ہر عرف میں چیزیں بدلتی رہیں گی، تو اس اعتبار سے رائے کی تبدیلی ہونی بھی ضروری ہے، تو ہی اسلامی احکام میں لچک، اور تو ہی اسلام ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر دور میں رہنمائی کرتا نظر آئے گا۔ ورنہ تو بقیہ ادیان کی طرح وہ بھی دقیانوسی کا شکار ہوتا نظر آئے گا۔ تو اسلام کی خوبی یہی ہے کہ ہر دور میں اور ہر شعبے میں رہنمائی تبھی کرے گا جب یہ چیز اس میں باقی رکھی جائے، اجتہاد کی کیفیت کو تسلیم کر لیا جائے۔ مگر دیکھا جاتا ہے اب کہ آج کے دور میں اگر کوئی بڑا عالم جو تقوی و طہارت میں بھی مقبول ہو، معروف ہو، علمی اعتبار سے، عوامی اور سماجی ملی اعتبار سے مقبول ہو، وہ اگر متقدمین کے خلاف کوئی رائے دیتا ہے تو اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ کر کے رد کر دیا جاتا ہے، صرف یہ کہہ کر کے کہ یہ ان کا اپنا ذاتی تفرد ہے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہیں اگر اسی طرح کی رائے ایک غیر مقبول عالم، غیر معروف عالم جس کے مریدین یا اسی طرح سماجی ملی خدمات کم ہوں، اس سے تو فوراً یہ کہہ کر کے رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ ناواقف ہیں، یہ جاہل ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور کہیں کہیں بکاؤ اور پیڑ اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس کی رائے، گویا رائے دونوں کی رد کر دی جاتی ہے کہ چونکہ متقدمین کے خلاف ان کی رائے تھی۔ میں نے بہت سے معاملات میں دیکھا، خود اپنے ہم عصر علماء کو بھی اور کچھ طلباء کو بھی دیکھا کہ فوراً کہہ دیتے ہیں، دینی مدارس کے طلباء
کہ اگر کوئی مسئلہ ان کو دکھلا دیا جائے، بتلا دیا جائے، قاضی مجاہد الاسلام صاحب کی رائے بتلا دی جائے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، مفتی ظاہر ولی خان صاحب دامت برکاتہم، شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب اللہ ان کی عمر طویل کرے، ان کو صحت کاملہ دے، ان اکابرین کی رائے بھی اگر متقدمین کے خلاف ہو، بھلے وہ رائے سماج کے اعتبار سے، عموم بلوا کے اعتبار سے بہت معتدل اور بہت وقت سے ہم آہنگ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ کہہ کر کے رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ ان کا ذاتی تفرد ہے، کہیں یہ کہ یہ مسائل میں نرم گوشہ، نرم رویہ رکھتے ہیں۔ تو کیا مسائل میں سختی کا نام ہی اسلام ہے؟ کیا شدت ہی کا نام اسلام ہے؟ تو پھر ماضی میں جو اکابرین اس طرح کے اصول بناتے آئے ہیں، الضرر یزال، الضرورت تبیح المحظورات، العرف التعامل غالب علی القیاس، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، ان اقوال کا پھر کیا؟ اگر اجتہاد کو اس درجہ بند کر دیا جائے سد باب کا نام دے کر کے، پھر تو اسلام کی لچک اور اسلام کی کشش ہی مٹی نظر آئے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر کس و ناکس بھی مجتہد بن کر کے اسلام کو ایک مذاق نہ بنائے، ایک تحریف شدہ دین نہ بنائے، تو ضروری ہے ایک حد، لیکن حد سے زیادہ بھی نہ بڑھے، سد باب اتنا نہ ہو کہ ہم وہاں سد باب سے اس کو ہم یہ کہہ دیں کہ چین کی دیوار ہی کھڑی کر بیٹھے، ایسا بھی نہ ہونے پائے، سد ذوالقرنین ہم کہہ دیں ویسا بھی نہ ہونے پائے۔ اس لیے ضرورت ہے اس دور کے اندر کہ ایک اتفاقی منزل، ایک اتفاقی مقام طے کیا جائے کہ اس مقام تک پہنچنے کے بعد اس عالم کو، اس مجتہد کو اجتہاد کا درجہ دیا جائے، اور زمانے کے اعتبار سے پھر اس کی رائے کو قابل عمل مانا جائے، ورنہ ایک دور آئے گا کہ منصوص خود اکابرین کے آراء بھی نہیں مل پائیں گی آنے والے دور میں، ان کے عرف کے موافق، ان کے سماج کے موافق، ان کی ضروریات کے موافق۔ تو ایک ضرور ہے کہ ایک ایسا مقام طے کیا جائے، اور سابق میں اجتہاد کے لیے جن علوم کو گنایا بھی گیا ہے ان میں بہت سے علوم ایسے جو آج ضرورت نہیں، اور کچھ ایسے علوم آج ہیں جو ہمارے سماج نے، ہماری ٹیکنالوجی نے پیدا کیے، کہ وہ علوم بھی اگر نہ ہوں تو انسان، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مجتہد اپنے عوام کو شریعت کے مزاج کے موافق احکام اور رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتبار